السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ برٹش ایئر ویز نے کہا ہے کہ رواں سال اگست تک برطانیہ سے اس کی کوئی بھی پرواز اسرائیل نہیں جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق برٹش ایئر ویز کے بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ سیکورٹی خدشات کے باعث کیا گیا۔ برطانیہ کی بڑی فضائی کمپنی نے رواں ماہ کے وسط میں اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں اس وقت معطل کر دی تھی جبکہ تل ابیب ایئرپورٹ کے قریب یمن کے حوثیوں کی جانب سے داغا گیا میزائل گرا تھا۔ حوثیوں کے اس میزائل حملے میں تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پر 6 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایئر لائن نے تل ابیب شہر میں مقیم اپنے عملے کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا سے بھیج دیا تھا۔ برٹش ایئر ویز کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم فضائی نقل و حمل کے حالات کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور 31 جولائی تک تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم زحمت کے لیے اپنے صارفین سے معذرت خواہ ہیں۔ اس روٹ کے حوالے سے ایئر لائن کی ویب سائٹ پر ایک پیغام لکھا ہے کہ معذرت، ہمارے پاس کوئی پروازیں دستیاب نہیں، براہ کرم دوسرے روٹس تلاش کرنے کے لیے سرچ میں ترمیم کریں۔ ایئر ویز کی لندن سے تل ابیب کے لیے اگلی شیڈول پرواز 1 اگست کو ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایپل اور دیگر اسمارٹ فونز بنانے والی کمپنیوں نے اپنے موبائل فونز کو امریکہ میں نہ بنایا تو انہیں 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ ٹیرف صرف ایپل پر لاگو ہوگا، تاہم بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق تمام اسمارٹ فون بنانے والی کمپنیوں پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں میڈیا کو بتایا کہ اس کا اطلاق سیمسنگ یا ایسی ہی مصنوعات بنانے والی کسی بھی دوسری کمپنی پر ہوگا، ورنہ یہ ناانصافی ہوگی۔ اگر وہ یہاں پلانٹ لگاتے ہیں تو اس پر ٹیرف نہیں ہوگا۔ اس ٹیرف کا اطلاق جون کے اواخر میں ہوگا۔ ایپل اپنی مصنوعات کو امریکہ میں ڈیزائن کرتا ہے۔ زیادہ تر آئی فون چین میں اسمبل ہوتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں الجھا رہتا ہے۔ ایپل نے کچھ پیداوار کو انڈیا سمیت دیگر ممالک میں منتقل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے شرائط پوری نہیں ہو سکیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ میں نے کافی عرصہ پہلے ایپل کے CEO ٹیم کک کو آگاہ کر دیا تھا کہ میری توقع ہے کہ وہ آئی فون جو امریکہ میں فروخت کیے جائیں گے امریکہ کے اندر تیار کریں گے، نہ کہ انڈیا یا کسی اور جگہ۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایپل کو امریکہ کو کم از کم 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے شام پر پابندیوں میں نرمی کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے خانہ جنگی کا شکار ملک کو سینکشنز سے بڑے پیمانے پر استثناء دے دیا ہے۔ خبر رساں NC ایسوسیٹ پریس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ استثناء بجلی، توانائی، پانی اور صفائی کی سہولیات کی فراہمی کو آسان اور شام بھر میں زیادہ مؤثر انسانی امداد کی فراہمی کو ممکن بنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے اپنی واضح توقع ظاہر کی ہے کہ ہم اہم پالیسی ترجیحات پر شامی حکومت کی طرف سے فوری کارروائی کے بعد ریلیف ملے گا۔ امریکہ کے اسٹیٹ اینڈ ٹریزری ڈپارٹمنٹ نے 2019 میں کانگریس کی جانب سے عائد کچھ پابندیاں 6 ماہ کے لیے ہٹا لی تھی۔ اس اقدام کے بعد اب شام میں غیر ملکی کاروبار کر سکیں گے اور اس حوالے سے امریکی قوانین میں توسیع کی گئی ہے۔ واضح کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مطالبے پر امریکی صدر نے شام سے پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ریاض میں اعلان کیا تھا کہ وہ ترکیہ اور سعودی عرب میں ان کے اتحادیوں کے مطالبے پر بشار الاسد دور کی فاقانہ پابندیاں ہٹا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ شام کے لیے چمکنے کا وقت ہے اور پابندیاں نرم کرنے سے اس کو اچھے موقع ملیں گے۔ اماراتی فلکیاتی سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور عرب یونین برائے خلائی علوم و فلکیات کے رکن ابراہیم الجروان نے کہا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند منگل 27 مئی کو دیکھا جا سکے گا۔ چہارشنبہ 28 مئی کو یکم ذی الحجہ ہونے کا امکان ہے۔ امارت العیوم کے مطابق ابراہیم جروان کا کہنا تھا کہ ذی الحجہ کا چاند منگل 27 مئی کو متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق شام 7:02 پر پیدا ہوگا۔ اس کی عمر غروب آفتاب کے وقت تقریباً 12 گھنٹے ہوگی۔ ذی الحجہ کا چاند 28 مئی کو غروب کے بعد 38 منٹ تک افق پر دیکھا جا سکے گا۔ ماہر فلکیات کا مزید کہنا تھا کہ فلکیاتی علوم کے مطابق 28 مئی یکم ذی الحجہ ہوگی۔ اس اعتبار سے عید الاضحیٰ 6 جون 2025 کو متوقع ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وینگ کو حلف اٹھانے اور نئی حکومت کی تشکیل پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سنگاپور کے نئے وزیر اعظم کو تہنیتی مکتوب روانہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے نئے وزیر اعظم اور حکومت کے لیے کامیابی و کامرانی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ نیز جمہوریہ سنگاپور کے عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی دعا کی ہے۔
سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حج سیکورٹی فورسز نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر 8 غیر ملکیوں اور 12 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو حج کے قوانین و ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 75 ایسے افراد کو مکہ مکرمہ لے جا رہے تھے جن کے پاس حج اجازت نامے نہیں تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق زائرین نے غیر قانونی طور پر مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں داخلے کی کوشش کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایسا کرنے پر قید کے علاوہ 1 لاکھ ریال تک جرمانہ، خلاف ورزی کرنے والوں کی تشہیر اور غیر ملکی ہونے پر بے دخلی کی سزا ہوگی۔ غیر ملکی کو سزا مکمل ہونے کے بعد 10 سال کے لیے سعودی عرب میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان گاڑیوں کو ضبط کیا جائے گا جو نقل و حمل کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حج کے ضوابط و ہدایت کی پابندی کریں تاکہ حجاج اکرام اپنے مناسک کو امن و سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ حج سیکورٹی فورسز اور دیگر ادارے غیر قانونی طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والوں کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ الاخباریہ کے مطابق حج سیکورٹی فورسز کی مختلف ٹیمیں زمین کے علاوہ فضائی نگرانی بھی جامع انداز میں کر رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ چور راستوں کا استعمال کرنے والوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ حج ٹاسک فورس کی ٹیمیں فضائی نگرانی کے لیے خصوصی ڈرونز استعمال کر رہی ہے جن میں انتہائی جدید اور حساس کیمرے نصب ہیں جن کے ذریعے رات کے وقت بھی بہتر طور پر راستوں کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ ڈرونز نگران سینٹر کو موصول ہوئی ویڈیوز کے ذریعے گراؤنڈ کنٹرول ٹاور کو مطلع کیا جاتا ہے جو قریب ترین پولیس پارٹی کو لوکیشن کے بارے میں مطلع کرتی ہے تاکہ غیر قانونی طور پر مکہ میں داخل ہونے والوں کو روکا جا سکے۔ واضح کہ سعودی وزارت داخلہ نے حج سیزن کا آغاز ہوتے ہی مکہ پرمٹ کی شرط عائد کر دی تھی۔ پرمٹ کے بغیر کسی کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ پرمٹ کا مقصد بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کو سہولت مہیا کرنا ہے تاکہ وہ غیر ضروری اصدام سے محفوظ رہتے ہوئے مناسک حج بہتر طور پر ادا کر سکیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 13,118 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 15 میں سے 21 میں 2025 کے درمیان ہوئی۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 8,150 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 3,344 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے جبکہ 1,624 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ اس عرصے کے دوران 1,207 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 37% یمنی، 61% ایتھوپی جبکہ 2% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 94 افراد گرفتار ہوئے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 13 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان سے تربیت یافتہ خواتین بیوٹیشین ملازمت کے لیے سعودی عرب بھیجی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سرکاری خبررساں NCAPP کے مطابق اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی ایک نجی فرم نے ان ملازمتوں کے لیے مطلوبہ اہلیت کی حامل بیوٹیشین کی طلب بنائی تھی۔ یہ اقدام پاکستان سے سعودی عرب ملازمین کی ایکسپورٹ تعلقات کے ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب پاکستان سے جانے والے اسکاٹ ورکرز اور لیبر کی سب سے ترجیحی منزل ہے جہاں سے وہ اپنے ملک ماہانہ $700 ملین بھیجتے ہیں۔ خلیجی ملکوں میں پاکستان سے سکلڈ لیبر بڑی تعداد میں جانے جاتے ہیں جن میں صحت کے شعبے کے پروفیشنلز، انجینئرز اور ٹیکنیشین شامل ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ بیوٹی اور پرسنل کیئر کے سیکٹر میں پاکستان کے سکلڈ ورکر سعودی عرب جائیں گے۔ ایسوسی ایٹ پریس آف پاکستان کے مطابق اوورسیز پاکستانیز و ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کی وزارت سے منسلک محکمہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن سعودی عرب کو اسکلڈ ورکرز یعنی خواتین بیوٹیشینز بھیجے گا۔ بتایا گیا کہ سعودی عرب کی نجی فرم کو ایسی خواتین بیوٹیشین کی خدمات درکار ہے جو بال تراشنے میں مہارت رکھتی ہو اور ان کے ساتھ نیل ٹیکنیشین، آئی لیش اسپیشلسٹ، میک اپ آرٹسٹ، ویکسنگ اور بلیچنگ کرنے والی ورکرز کے لیے بھی جائیدادیں خالی ہے۔ سعودی فرم کو وگ ٹیکنیشینز بھی درکار ہے اور ان تمام ورکرز کے پاس کم از کم 3 سال کا تجربہ ہونا لازمی قرار دیا گیا اور عمر کی حد 40 سال سے کم رکھی گئی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آج ہفتے کی دوپہر موسم خراب رہا اور تیز آندھی سے معمولات زندگی متاثر ہوئی۔ اس دوران کراچی سے لاہور جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز
حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ہفتے کی شام لاہور ایئرپورٹ کے ذرائع نے بتایا کہ کراچی سے لاہور پہنچنے والی پرواز لینڈنگ کے وقت شدید طوفان کی زد میں آئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق کراچی سے لاہور پہنچی پرواز FL 842 نے رن وے ٹچ کیا تو طوفان کی زد میں آ گئی۔ اس دوران جہاز میں سوار مسافر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ بتایا گیا کہ آندھی اور طوفان کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کو اترنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع نے بتایا کہ کراچی سے آنے والی پرواز کو پائلٹ نے مہارت سے واپس اڑایا اور ایئر ٹریفک کنٹرول نے کراچی واپس موڑ دیا۔